تاریخ لا تعداد جنگجوؤں، لا تعداد بہادر مردوں اور زبردست فاتحوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے دنیا کو نئی شکل دی۔ سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک ان کی تلواروں نے خون بہایا، پھر بھی وہ دلوں پر راج نہ کر سکے۔ لیکن عرب کے دہکتے ریگستانوں سے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کی تلوار سے نہ صرف زمین والے ڈرتے تھے بلکہ آسمان والے بھی ڈرتے تھے۔ ایک نڈر سورما جس کی تلوار ذوالفقار نے میان سے کھینچ کر طاقتور ترین کمانڈروں کے دلوں میں بھی دہشت طاری کر دی۔ ایک ایسا رہنما جس کے سامنے دنیا کے خزانے پڑے ہیں، پھر بھی اس نے سادگی اور قناعت کی زندگی کا انتخاب کیا۔ آج ہم تاریخ کا وہ صفحہ کھولتے ہیں جہاں صرف ایک نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا شیر، خیبر کا فاتح، حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ محض ایک جنگجو کی کہانی نہیں ہے، یہ بے مثال محبت اور طاقت کی کہانی ہے، ایک ایسی مثال جو دنیا کبھی برابر نہیں کر سکی۔ مکہ کی وادی میں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور پھر بھی رجب کی 13 تاریخ کو ایک بچہ پیدا ہوا جو کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ شاید اسی لیے تاریخ انہیں کرم اللہ وجہہ کے لقب سے نوازتی ہے، جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے پاک رکھا۔ ان کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی، بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی۔ ایک استاد کے کردار کا تصور کریں جو خود اللہ کا رسول تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی کی طبیعت دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ جب قریش کے بچے کھیل کود میں مشغول تھے، علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر حکمت اور رہنمائی کو جذب کرتے تھے۔ اس ابتدائی پرورش نے اسے نہ صرف طاقت بلکہ روح میں بھی بلند کیا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جو اکیلے ہی ایک عام آدمی کی ہمت کو افسانے میں بدل سکتی ہے۔ ہجرت کی رات۔ مکہ کے تمام قبائل کے قاتل ننگی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ موت دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ رسول اللہ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن رسول اللہ کا بستر خالی نہ چھوڑا جائے۔ ہے جو وہاں سوئے جہاں تلواروں کی بارش ہونے والی ہے۔ ایسے میں صرف ایک ہی شیر آگے بڑھا، علی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات حضرت علی ایسی پرسکون نیند سوئے جیسے وہ دشمنوں کے گھیرے میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں ہوں۔ اس رات علی نے دنیا کو بتا دیا کہ بہادری جسم کے ڈولے سے نہیں بلکہ ایمان کی پختگی سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی گئیں۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کا مقام۔ مدینہ کے گرد خندق کھدی ہوئی تھی اور کفار کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد ود خندق پھلانگ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ وہ 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی، کوئی ہے جو مجھ سے لڑنا چاہے، کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ نے 3 بار پکارا اور صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا، یہ علی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں گئے تو غبار اڑ گیا، تلواروں کی آواز گونجی اور پھر فضا میں ایک ہی نعرہ گونجا، اللہ اکبر۔ عمرو بن عبد الود کا سر زمین پر تھا اور علی کی تلوار ہوا میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج پوری قوم کا ایمان پوری قوم کے کفر کے خلاف ہے، لیکن علی کی بہادری کا سب سے بڑا امتحان ابھی آنا باقی تھا۔ سن 7 ہجری تھی، وہ مقام خیبر تھا۔ یہ یہودیوں کا فن تھا جو لوہے اور پتھر کے پہاڑ جیسا لگتا تھا۔ کئی دنوں تک مسلم فوج نے خیبر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ فوج تھک چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح جھنڈا علی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی درد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر علی طوفان کی طرح خیبر پر گر پڑے۔ مرحب جیسے جنگجو بھیکل بھی ایک ہی وار میں مارا گیا، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جسے قبول کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ جنگ کی شدت میں آپ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے خیبر کے قلعے کا بھاری دروازہ کھولا، جسے 40 آدمیوں نے ایک ساتھ اپنے ننگے ہاتھوں سے منتقل کیا، اور آپ ڈھال کی طرح لڑتے رہے۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی، جسے ید اللہ کہتے ہیں۔ لیکن ٹھہرو، اگر تم سمجھتے ہو کہ علی صرف بازو کی طاقت ہے تو تم نے علی کو پوری طرح نہیں پہچانا۔ علی تلوار بھی ہے، قلم بھی۔ علی بڑا اور خوبصورت بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ ذہن تھا جس نے منبر پر بیٹھ کر ریاضی کے مسائل حل کیے جن کے بارے میں آج سپر کمپیوٹر بھی سوچنے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ حکمت تھی جس نے نہج البلاغہ کی صورت میں دنیا کو انصاف، سیاست اور زندگی کا قانون دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے لیکن جبر سے نہیں چل سکتی۔ جب آپ خلیفۃ الوقت بنے تو آدھی دنیا آپ کے ماتحت تھی، لیکن اے دنیا کے حکمرانوں، اس بادشاہ کو دیکھو جس نے پگڑی باندھی، جس نے اپنی جان سے زیادہ خزانے کی حفاظت کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ سے ذاتی طور پر بات کرنے آیا تو آپ نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا چھوٹا سا چراغ جلا لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، پہلے میں مسلمانوں کے تیل کی روشنی میں یعنی پیسے کی روشنی میں سرکاری کام کرتا تھا، اب یہ میری ذاتی گفتگو ہے، قوم کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا انصاف کا معیار جس کی مثال آج پوری انسانیت تلاش کر رہی ہے۔ حضرت علی کا ذکر کسی خاص دن یا تاریخ پر منحصر نہیں ہے۔ 13 رجب کا ہو یا سال کا کوئی بھی موقع، ہم اس عظیم کردار کو یاد کر رہے ہیں جس نے ہمیں بتایا تھا کہ بہادری ظلم کرنے میں نہیں، مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے۔ طاقت کمزوروں کو دبانے میں نہیں بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے میں ہے۔ خیبر کا میدان ہو یا مسجد کوفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار تا قیامت حق و ستائی کا پتون رہے گا۔ خدا کے شیر کو سلام۔ اگر آپ کو شیر خدا کا یہ قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ کریں سبحان اللہ یا اپنے یقین کا اظہار کریں۔ یہ بتائیں کہ آپ حضرت علی کی زندگی کے کس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔